آج کے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے، نعت رسول مقبول سے۔ عبداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول، اور پہلے تلاوت پھر نعت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والی کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشارہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جمعے کا دن بھی ہے، لہذا درخواست ہے کہ درود پاک پڑھ لیجیے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا۔ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام
بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جزاک اللہ خیر صاحب. آج کا لیکچر ایک اسپیشلائز فیلڈ سرسز لا اور ان کی پریکٹسز. میں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ریکویسٹ جناب محمد رمضان خان صاحب کا ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ اس سے استفادہ کیجیے. آئی ریکویسٹ پلیز تشریف لائیں محمد رمضان خان صاحب. تھینک یو سر. NIRC یا جو ہے ہائی کورٹ میں جو ریٹ سروس کے ملازمین کرتے ہیں وہ اب کیسے کر سکتے ہیں اور سروس لاز کا فیوچر کیا ہے. سروس لاز کے حوالے سے جو ہے ایک لائر اگر اپنے کیریئر کو سروسز لائر کے طور پہ اگر بنانا چاہے تو وہ کس طرح بنا سکتا ہے. آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس ان سروس لاز اور اس کے بعد سروس لا میں ہی رہے. کوئی اور پریکٹس کرنے کا کبھی نہ خیال آیا اور نہ ہی یہ ہوا کہ جی اس نے ہمیں کوئی انچینٹ کیا ہو کہ جی مجھے دوسری طرف جانا چاہیے. ایک اچھی پریکٹس ہے اور اس میں وکیل اپنے آپ کو ایک بہترین وکیل ثابت کر سکتا ہے اگر وہ محنت کرے تو. اگر محنت کرے کیونکہ اس میں سول کورٹس کی طرح زیادہ لمبے کیسز نہیں ہوتے. سول کورٹس میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیں فیس کرنی پڑیں گی. آپ کہیں آج تیاری کرتے ہیں نہیں کرتے, اس میں تیاری ہمیشہ آپ کو ہر وقت کرنی پڑے گی کہ اس فیلڈ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2-3-4 پیشوں میں آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کیس ختم کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ سروس ٹریبونل میں ہیں آپ, چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں یا آنریبل سپریم کورٹ میں ہیں. جہاں بھی آپ نے آرگو کرنا ہے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں جو خاص طور پہ جو فیڈرل سروس ٹریبونل میں پریکٹس کرنے والے لائر ہیں ان کے لیے سول سرونٹ کا ہونا ضروری ہے. جو بھی لوگ جو ہے آپ کے پاس آئیں گے اگر فیڈرل سروس ٹریبونل میں وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سول سرونٹ ہونا ضروری ہے. سول سرونٹ پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ سول سرونٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے سول سرونٹس ہیں جو منسٹریز ہماری میں ملازم ہیں, اور دوسرے وہ سول سرونٹس جو پروونشل گورنمنٹس کے ملازم ہیں. اب پروونشل گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے الگ سے صوبوں میں پروونشل سروس ٹریبونلز بنائے گئے ہیں اور جو فیڈرل سروس ٹریبونل ہے ان کے لیے سیپریٹ بینچز بنائے گئے ہیں جن کا پرنسپل سیٹ اسلام آباد ہے, جہاں 3 سے 4 بینچز کام کرتے ہیں اور 2 ججز کا ایک جو ہے ایک پینل ہوتا ہے جو آپ کے کیسز کو سنتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور جو پروونشل ہے وہاں سنگل جج بھی سنتے ہیں, وہاں مطلب ضروری نہیں کہ 2 جج وہاں سنیں گے, لیکن یہاں ڈی بی کا ہونا ضروری ہے. یعنی پہلا کیس جب آپ سنائیں گے وہاں شنوائی ہوگی تو ڈی بی ہوگی. اور اس کے لیے فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ یور امپلائی ہو از کمنگ ٹو یو ایز اے کلائنٹ, وہ اگریوڈ ہو کسی بھی گورنمنٹ کے آرڈر سے, وہ سول سرونٹ ہونا ضروری ہے. سول سرونٹ کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے کسی امپلائی کو جو ہے وہاں فیڈرل سروس ٹریبونل میں نہیں لے جا سکتے. اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سروسز لاز میں 1997 میں ایک سیکشن کا اضافہ ہوا. جو آپ سروس لا کی اگر پریکٹس کرنا چاہیں گے تو سروس لاز میں 1997 میں ایک سیکشن کا اضافہ ہوا جسے ہم سیکشن 2A آف دا سروس ٹریبونل ایکٹ کہتے تھے. یہ 97 سے لے کے گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں, یہ جو آٹونومس باڈیز ہیں, یہ جو اونڈ اینڈ آٹونومس باڈیز ہیں, ان کو بھی فار دا پرپز آف اپیل جو ہے ان کو فیڈرل سروس ٹریبونل ہی بھیجا جائے. کیونکہ آج وہ اس کے میں کانسیکوینسز پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وائی دے آر سفرنگ ٹوڈے. یہ سیکشن 2A کا اضافہ ہوا. نے کہا کہ دے آر ڈیمڈ ٹو بی سول سروینٹ, دے شوڈ فائل دیئر اپیلز فار دا پرپز آف فائلنگ اپیل اینڈ فار دیئر redressal of grievances before the federal service tribunal. تو ان کو جو ہے یہ ریلیف دیا گیا. پھر وہ سارے لوگ جس میں OGDCL آپ دیکھ لیں, PTCL دیکھ لیں, SNGPL, یہ حبیب بینک, نیشنل بینک, these all were included in the definition of the civil servant. یہ ملازمین جن کا آج کوئی ریلیف نہیں ہے کہیں بھی, یہ وہاں آئے آپ کے پاس
آپ نے 97 سے لے کے 2006 تک جو ہے یہ ان کو ایز اے سول سروینٹ ڈیمن کلاس میں ڈیل کیا اور ان کو سارے ریلیف وہاں ملتے رہے. 2006 میں کچھ لوگوں نے یہ مطلب اب میں آنریبل سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو ہم دیکھیں کسی حد تک کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, لیکن ایز اے لائر ہمارا حق ہے کہ ہم ایک ججمنٹ جو ایک صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے. 2006 میں ایک ججمنٹ آئی, 2006 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 6 سے 2. اس کے بعد ایک اور ججمنٹ which was review of this judgment 2007 SCMR 1332. یہ ججمنٹ آئی ادریس ججمنٹ. پہلی ججمنٹ جو تھی وہ مبین الاسلام تھی, جس نے کہا کہ یہ جو 2A ہے یہ ان وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس وجہ سے اس کو جو ہے یہ چونکہ آرٹیکل 240 پہ پورا نہیں اترتا تو اس وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے. اب اس کے دو اسپیکٹ ہو سکتے تھے. اس کو ہم بڑا جو ہے جو سروس لائر ہیں وہ بڑا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور لیگلی سپیکنگ اس کی شاید وجہ دوسری یہ بھی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ اوور برڈنڈ ہو گئی تھی, کیونکہ ایف ایس ٹی فیڈرل سروس ٹریبونل کی جو اپیلیں ہیں وہ ڈائریکٹ آپ سپریم کورٹ میں کرتے ہیں, یعنی آپ کے بیچ میں کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے, کوئی اور ادارہ نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ٹریبونل ہے which are established under article 212 of the constitution. تو اس کے بعد جو ہے ان کی اپیلیں چونکہ سپریم کورٹ میں جاتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں جاتی ہیں, تو کانسٹیٹیوشنل آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ چونکہ ہیڈ آف دا جوڈیشری ہے اور وہاں پبلک امپورٹنس کے بہت بڑے بڑے معاملات جانے چاہیے. اصولاً اگر باقی ملکوں کی ہم کانسٹیٹیوشنس کو دیکھ لیں تو ان سپریم کورٹس میں صرف وہ معاملات جاتے ہیں جو پبلک امپورٹنس کے ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے امپلائیز کے معاملات جو ہے چونکہ مطلب ایک ہر لیول کا بندہ جو ہے یہاں جاتا تھا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ چلے جاتا تھا, تو اس وجہ سے پرہیپس یہ بھی بیہائنڈ دی سین جو ہے یہ وجہ بھی تھی کہ یہ ججمنٹ آئی. اور اس میں انہوں نے پہلی ججمنٹ میں یہ کہا, مبین الاسلام ججمنٹ جو تھی 2006 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 602, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جو امپلائیز ان کارپوریشنز, کمپنیز, اٹانومس باڈیز کے آج تک فیصلے ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ کلعدم ہے, ختم ہے. اب اس میں لوگ ایسے بھی تھے جو مثلا اگر کوئی 2007 میں آیا, 8 میں بحال ہوا فیڈرل سروس ٹریبونل میں, 9 میں وہ ریٹائر ہو گیا, 60 ایئر کر گیا. سپریویشن ایج جو ہے ہمارے یہاں لا میں 60 ایئر ہے ہر ملازم کی, جو ہے 60 ایئر پر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز. تو اگر وہ ریٹائر ہو گیا 60 سال کے بعد تو اس کے لیے یہ پھر تھا کہ جی وہ پھر کہاں جائے, کہ وہ تو پینشن بھی لے چکا ہے اور سبسیکوئنٹلی کچھ لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو گئی. تو یہ سارے لوگ اس ججمنٹ کے ریویو میں گئے, اور اس میں چونکہ لارجر بینچ کی ججمنٹ تھی تو اس ریویو میں جو ہے آنریبل سپریم کورٹ نے ان کیسز کو انڈر دی پرنسپل آف لوکس پوٹینشیا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ڈکلیئر کرتے ہوئے, تو ان کیسز کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کرتے ہوئے وہ ختم کر دیا اور کہا کہ جی یہ جو کیس جن کے فیصلے آلریڈی آ چکے ہیں ان لوگوں کو ہم جو ہے نہیں چھیڑیں گے. باقی جو لوگ جن کے فیصلے ابھی فیڈرل سروس ٹریبونل سے ہو چکے ہیں اور آگے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں تو وہ کیسز وہاں اپنے اپنے فورمز پہ جائیں. اب ان کا اپنا یہ کیس میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سروس میٹرز کے حوالے سے اس کی بڑی پوائنٹل جو ہے امپورٹنس ہے, کیونکہ اس کیس کی وجہ سے بہت ابھی آپ جب ایز اے لائر پریکٹس شروع کریں گے اور اگر آپ سروس لائر کے طور پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس میں فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اب جو ہے کون سے ملازم کہاں جائیں. ایک فورم تھا, ان کا ایک لیگل فورم تھا, وہ ختم کر دیا گیا, تو اب کون سے لوگ کہاں جائیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا اگر آپ پہلے کسی سروس کسی حوالے سے لا کے حوالے سے آپ کی کوئی ڈسکشن کوئی دوستوں سے ہوئی ہے یا کسی سینئر سے ہوئی ہے کہ جی یہ ریٹ میں اسٹیچوٹری باڈی, اسٹیچوٹری رولز, نان اسٹیچوٹری, اور یہ کیا چیزیں ہیں, ہم کہاں جائیں. اب یہ ہے کہ کون سا اسٹیچوٹری ہے کون سا اسٹیچوٹری نہیں ہے. تو یہ اس ججمنٹ کی وجہ سے یہ اسٹیچوٹ اور نان اسٹیچوٹ اور یہ سارا کچھ ہے, یہ میں آپ کو اس پہ
تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا کہ ہاؤ یو کین گو ٹو دی ریٹ جوریسڈکشن اور ٹریبونل میں کب آپ جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو ڈیمیجز میں کہاں جانا ہے.